کی حیثیت سے ملک کو بچانے کی ضرورت پوری رات دن لگی ہوئی ہے. میں 3 دن جاگ رہا ہوں, کھانا نہیں کھاتا, میرے ساتھی نہیں کھاتے, جاگ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ طالبانائزیشن جو ملک میں پھیل رہی ہے یہ اسلام کے لیے نہیں پھیل رہی. صحیح ہے. الحمدللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم کل بھی مسلمان تھے, آج بھی ہیں, اور مرتے دم تک ہمارے منہ پہ ایک ہی خواہش ہے, رہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے. بے شک بے شک. تو یہ شریعت جو ہے یہ صوفی محمد کی ہو, مسلم صاحب کی ہو, یا عزت خان کی ہو, یہ شریعت ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. بچیوں کے کوڑے مارو, عورتوں کو گھروں میں بند کر دو, بچیوں کے اسکول جلا دو جب تک انفلوئنس. تو یہ سازش جو ہے یہ دراصل اسلام کی آڑ میں اسلام پھیلانے کی نہیں, یہ اب باقی ماندہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے. اور میں نے ساتھیوں سے کہا سارے تنظیمی کام اور تنظیم کے فروغ کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے تھے اسے بند کرو. ملک خدا نہ کرے ٹوٹ جائے, کیونکہ پوری دنیا کے اخبار لکھ رہے ہیں 6 مہینے رہ گئے ہیں, 4 مہینے رہ گئے ہیں, سال رہ گیا ہے, پوری دنیا آج ہمارے خلاف ہے اور اکیلا پاکستان. بے شک. تو میں کیسے چاہوں گا کہ اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیے جانے والا ملک ٹوٹ جائے. اور وقت جو ہے مبشر لقمان بھائی, وقت ثابت کرتا ہے کہ اصل غدار کون ہے, محب وطن کون ہے. آج قوم خود فیصلہ کر لے گی کہ اپنے رات دن کا سکون چین کون سی جماعت اور اس کا رہنما قربان کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ پنجاب میں یہ آ کر, صوبہ سندھ میں آ کر یہ میری بیٹیوں کے, یہ میری بچیوں کے اسکول نہ جلاتے ہیں. مجھے رونا آتا ہے, میں اس وقت سے ڈرتا ہوں. میری بچیاں سہمی بھی ہیں, میری مائیں سہمی بھی ہیں, کوئی نہیں بول رہا, کوئی سیاستدان نہیں بول رہا, نہیں بولے. میں جب تک زندہ ہوں اپنی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے میں جدوجہد کروں گا. جب تک میرے جسم میں ساتھ ہیں میرے 40 ساتھی وہ جدوجہد کریں گے اور اس ملک کو بچانے کے لیے قربان ہو جائیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں یہ ملک نہیں ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹے گا. میں قائد تحریک MQM جناب الطاف حسین بھائی, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اور یہ میں ہر محب وطن پاکستانی کی جانب سے I'm sure میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اور آپ کی جماعت جو ہے پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کا نعرہ لگائے گی, ہم آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے اور ہر محب وطن کھڑا رہے گا. ایک ریکویسٹ ہے جی, ایک سول سوسائٹی, اللہ سے اجر, میں سیاسی جماعتوں سے امید کر رہا تھا, بڑے بڑے موبائل, بڑی بڑی لولیاں, بڑے بڑے لوگ مار. ارے بھائی تم دیکھو ملک میں کیا ظلم ہو رہا ہے. یہی مذہبی جماعت کہتی ہے کہ اور شرعی اعتبار سے تم کا اصل ٹھکانہ گھر ہے, اور یہی مذہبی رہنما اپنی بہو بیٹیوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے اسمبلی بنا رہے ہیں, وہ اسمبلیوں میں بتاتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ آپ بتائیے یہ کیسی اسلامی, استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, یہ جو نام نہاد طالبان شریعت ہے یہ کیسی شریعت ہے جنہوں نے کتنے فوجی شہید کیے. کیا یہ کسی کافر ملک کی فوج کے جوان اور افسران تھے جنہوں نے کتنے پولیس والے شہید کیے؟
یہ کسی اور ملک کے یا کسی غیر اسلامی ملک کے لوگ تھے؟ ارے یہ اسلام کے لوگ ہیں اور یہ شریعت کاٹ رہے ہیں اور یہ فوجیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اس والوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹروں پر دھماکے کر رہے ہیں، اور جن سیکورٹی فورسز کے افسران، جوانوں، فوج کے جوانوں نے، پولیس والوں نے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جوانوں نے اپنی جانیں اس ملک کو بچانے کے لیے قربان کی ہے اور طالبان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، اپنی جانیں قربان کر دی. میں دل کی گہرائیوں سے انہیں ہزار نہیں، لاکھاں نہیں، کروڑوں سلوٹ کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان شہیدوں کی قربانیاں قبول فرمائے اور غیر سے ہماری مدد فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اتنی طاقت ہمت دے کہ جو بڑے سے بڑا ملک ہو، کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، ہمیں اتنی طاقت اور ہاتھ دے دے کہ ہم سب مل کے اپنی جانیں نہیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بے شک. قائد تحریک MQM جناب الطاف حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لندن سے ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے بڑی مفصل طریقے سے آپ نے اپنا اور اپنی جماعت کا ہمیں جو ہے پورا فلاسفی وہ ایکسپلین کی آج پہلی بار. اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس سر. میں بخدا آخر میں صرف یہ کہوں گا مبشر لقمان صاحب، اللہ آپ کو، آپ کے ٹی وی کو اس کا اجر دے، کیونکہ یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ بھی پاکستان بچانے کی کوشش ہے. تو میری اپیل یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی کل 28 تاریخ کو دستخطی مہم چلا رہی ہے جی، لاہور کے میرے بزرگوں، لاہور کی میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بچے بچیوں، اے معصوم بچوں اور نوجوانوں، تمام اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے میں پاکستان کے نام سے آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ کل 3 بجے مال روڈ GPO ضرور پہنچے اور بتا دیں کہ ہم سب مل کے اس پاکستان کو بچائیں گے انشاءاللہ. بہت آپ کا شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سینیٹر لطیف کھوسہ کی بیوی نے کس طرح ایک گھر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ قبضہ کیے جانے والوں کا کلیم ہے. اور میجر جنرل اسکندر مرزا، گورنر جنرل آف پاکستان، ان کی صاحبزادی آج لب کشائی کریں گی، کچھ اہم انکشافات کریں گی. اور رمزے صاحب کے بیٹے کیا کر رہے ہیں اور شوکت ترین صاحب کی بہن کیا کر رہی ہیں. آل آف دیٹ آفٹر اے بریک. ٹیک اے بریک.